رمضان کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں، ساری کائنات، سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، جنت کو روزانہ روزے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی بھی سائل جو بھی مانگے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا نا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، اللہ تو رحیم و کریم ہے، ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ تھوڑا ہونا آ جاؤ بھائی ضمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دو یہ تو دنیا کے دستور، جب اس نے ایک دفعہ کہا چاؤ۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کر۔ آپ تو تھوڑے سے بیٹھے ہو، یہاں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک غیبت ایک حسد۔ تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ آپ تو معصوم پاک پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں۔ تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے، وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو۔ تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ میرا کام ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے؟ کافر، اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ نے نظر دی تھی، پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں۔ ابو جہل، آپ نے کہا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں، اور اس امت کے فرعون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔
آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کرتے، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب بس کرتے۔ اب دیکھتے نہیں جو مریض لا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جب لے جائے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیتے ہیں، گھر لے جائیں کوئی علاج نہیں، اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی اب اس کی محنت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے۔ پھر مجھے خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، سکھری تروش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کے قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں، جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، 2 قتل ہوئے اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد تھے، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں، تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھا دیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔
تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے نیت کرتے ہو۔ میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں اب اس عمر میں تم سے کیا فخر کروں گا، میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں۔ کبھی ادھر سے کمی آتی ہے، یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں، کبھی ادھر سے نفرت آتی، ادھر سے کمی آتی، اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سوتے ہوئے میں کہتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، صاف کیا، صاف کیا۔ آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتے ہیں۔ وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ عَلَى السُّيُوفِ مَضَارِبًا، کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متنبی۔ جامعۃ الحسنین، تعلیم سے دنیا میں مثبت تبدیلی۔ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جامعۃ الحسنین کا پیس ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر ہے 040701022892230۔ براہ کرم بھیجی گئی رقم صدقہ، زکوٰۃ یا عطیات میں سے ہے۔ اپنی ڈپازٹ سلپ پر اندراج کرنے کے بعد اس نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ نمبر ہے 031631100000۔